بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پروفیسر علامہ سینیٹر ساجد میر صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قابل احترام جناب شیخ الحدیث مولانا محمد بن عبداللہ صاحب، عزیز مکرم طارق جاوید صاحب، اور میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، طارق صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ چھوٹی سی مسجد، لیکن اس چھوٹی سی مسجد میں اللہ کی توفیق سے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں حاضری میرے لیے باعث برکت و سعادت ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح البخاری قرآن کریم کے بعد صحیح ترین اور اعلیٰ ترین کتاب مانی گئی ہے، تسلیم کی گئی ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب یہی ہے، جس میں حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑی جستجو کے بعد اس کو مرتب کیا اور صحیح احادیث ہی اس کے اندر جمع کی۔ اس کتاب کا، اس کتاب عظیم کا شروع سے لے کر آخر تک درس دینا 20 سال کی لمبی مدت میں میں سمجھتا ہوں اللہ کی عنایت خاص ہے، اور اس پر انہیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا، اور ہمیں بھی اس عظیم عمل کی تحسین کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حدیث کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے اس کتاب پاک کو، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی حفاظت نامکمل ہوتی اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت نہ فرماتا۔ اس لیے کہ حدیث تفسیر ہے، تبیین ہے، تشریح ہے قرآن کریم کی، اور مستند اور آفیشل تشریح ہے، میری اور آپ کی ہوئی نہیں، اللہ کی ہوئی، اور اللہ کی وحی کی ہوئی، اللہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی ہوئی یہ تشریح ہے۔
جسے ہم حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی، فرمائی گئی جو ابھی میں نے پڑھی تھی کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ ہم نے اس ذکر حکیم، اس قرآن حکیم کو نازل کیا ہے آپ کی طرف، اے پیغمبر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصد یہ ہے کہ لتبین للناس، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں، تفسیر اور تشریح کریں، پورا مطلب اور مفہوم بیان کریں اس کا لوگوں کے لیے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر ایجاز ہے، اختصار ہے، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح حدیث کرتی ہے۔ اللہ نے بار بار فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے حج کا حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج استطاعت والوں پر، توفیق والوں پر فرض ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جتنے بھی احکام ہیں ان کی تفصیل کہاں ملے گی ہمیں؟ صلاۃ کیسے ادا ہوگی، زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی، حج کیسے کیا جائے گا، دوسرے جو احکام ہیں ان پر کیسے عمل ہوگا، یہ قرآن ہمیں تفصیل سے نہیں بتاتا، اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اس کی تفصیل ہمیں صرف اور صرف حدیث بتاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملی جلی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا، اگر ہم صرف عربی زبان یا عربی زبان کی لغات اور ڈکشنری سے قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھنا شروع کریں، اس کی کوشش کریں، تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، ناکام ہوگی۔ اقیم الصلاۃ کے حکم کو لے لیں، مثلا صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کی لغت یا ڈکشنری جو ہے بہت سی ہیں، ان میں ایک بڑی ڈکشنری اس کو لسان العرب کہتے ہیں، ہماری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے۔ تو ایک دفعہ دیر کی بات ہے، تو میں نے صلاۃ کے لفظ کے معنی اس سے جاننے کی تلاش کرنے کی کوشش کی، 20 سے زیادہ، اب مجھے صحیح یاد نہیں 21 تھے یا 22 تھے، بہرحال 20 سے زیادہ اس کے معنی لکھے ہوئے تھے ایک لفظ صلاۃ کے، کیونکہ عربی زبان بڑی وسیع اور جامع زبان ہے، مختلف معنی۔ صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے، کوئی بھی دعا کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں ان صلاتک سکن لہم، اے نبی صدقہ دینے والے اور عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ کی رحمت ان کے لیے مانگیں، وہ ان کے لیے باعث سکون اور باعث راحت ہوگی آپ کی دعا۔ ان صلاتک، آپ کی دعا۔ صلاۃ کا مطلب درود شریف بھی ہے، اور یہ تو ملتے جلتے یا قریب کے معنی ہیں، بعض معنی عجیب اس ایک لفظ کے ہیں کہ آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک اس کا معنی جو لغت میں لکھا ہے وہ آگ تاپنا، سردیوں میں آگ تاپنا، آگ سیکنا، وہ بھی اس کا معنی ہے۔ آگ پر کباب بنانا، وہ بھی اس کا معنی ہے، اور بہت سے دوسرے۔ اب ایک شخص کہے کہ جی قرآن کا حکم ہے صلاۃ ادا کرو، سردی تھی میں نے آگ جلائی، تاپی، سینکی، اپنی سردی بھی دور کی، اس میں کباب بھی بنائے اور کھائے، میری صلاۃ تو ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ صلاۃ اسی طرح ادا ہوگی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے اور جس طرح بتایا ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک قول، ایک ایک فعل ہمارے لیے قیامت تک محفوظ کر دیا۔ اور کس ذریعے سے کیا؟ حدیث کے ذریعے سے کیا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مطلب لفظی معنی، لغوی معنی،
پاکیزگی، پاک ہونا۔ اب زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ ادا کرو، اس کا مطلب کیا ہوگا، کیسے سمجھا جائے گا؟ اس کے لیے جو شرائط، جو آداب، جو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مقرر کیے ہیں، صرف وہی مسترد ہیں اور صرف وہی صحیح طور پہ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے، ورنہ تو وہی بات کہ لغوی طور پہ تو نہیں جان سکتے ہم۔ سورہ مریم کے شروع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ وہاں بھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یحییٰ علیہ السلام کو علم بھی دیا اور زکوٰۃ بھی دی۔ اب خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے وہ زکوٰۃ تو نہیں دی جو ہم دیتے ہیں مسکینوں کو اپنے مال میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزگی، پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، حصورا و نبیا، قابل یعنی کردار والا نبی بنایا، اپنے آپ کو گناہ سے روکنے والا نبی بنایا۔ یہ پاکیزگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے پاکیزگی کے۔ اسی طرح علماء جانتے ہیں کہ حج، فاتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لیکن حج لغوی طور پہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ارادہ کرنا، ارادہ قصد کرنا کسی چیز کا، کسی منزل کا، کسی چیز کا۔ اور یہ حج جو ہے جسے ہم حج سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اس میں تو بہت سے آداب ہیں، بہت سے مناسک ہیں، بہت سے اس کے طریقے ہیں، اور انہی طریقوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھو، مجھ سے لو حج کے طریقے۔ وہ حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود نہیں۔ تیسری بات حدیث کی اہمیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو ہے نا وہ قرآن کی تشریح ہو گئی، تبیین ہو گئی، تفسیر ہو گئی، اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ بعض آیات قرآنی وہ حدیث کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی، ان کا پس منظر کہ کس حوالے سے اللہ نے یہ بات فرمائی وہ صرف حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، کسی اور جگہ نہیں، وہ لغت بھی نہیں بتاتی۔ مثلا اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو بندوں کا، اپنے دو بندوں کا، عظیم بندوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان میں سے فرمایا ایک اور دوسرا اس کا ساتھی، وہ اپنے بڑے ساتھی سے، سینئر ساتھی سے یا اپنے قائد سے یہ کہہ رہا تھا کہ دشمن آ گیا۔ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے یہ، غار ثور کا واقعہ ہے۔ تو بڑے ساتھی نے، سینئر ساتھی نے، قائد نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ کس کی بات ہے؟ پہلا ساتھی کون تھا، دوسرا ساتھی کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے لا تحزن، اور کون کہہ رہا ہے کہ دشمن آ گیا ہم پکڑے نہ جائیں؟ یہ کہاں سے پتہ چلے؟ حدیث بتاتی ہے کہ یہ واقعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عظیم ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چوتھی بات، حدیث بذات خود قابل اتباع ہے۔ قرآن کریم کی تشریح تو اپنی جگہ ہے نا، مطلب حدیث میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ ڈائریکٹ حکم جو ہے، آپ کا جو فرمان ہے، اس کے لیے قرآن میں بنیاد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بذات خود اس قابل ہے کہ اس کو مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، قابل اطاعت ہے وہ جو حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اس کی مثال سورہ جمعہ، اس میں جمعہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب
جمعے کے دن پکارا جائے، نماز کی طرف بلایا جائے تو جلدی سے آؤ جمعے کی طرف اور کاروبار دنیا چھوڑ دو۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ اس سے پہلے جاری تھا، جمعہ ہو رہا تھا۔ ایسے بھی پتہ چلتا ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جمعہ ہو رہا تھا، تبھی آگے جا کے کہا کہ جی وہ جب قابل فروخت غلہ وغیرہ کو آیا، لوگوں کو ضرورت دی تھی اس زمانے میں غلے کی، تو بعض لوگ مسجد سے اٹھ کے چلے گئے فوری طور پہ کہ غلہ ختم نہ ہو جائے، ہم خرید لیں جو ہمیں درکار ہے۔ ترکو کا قائمہ، آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کے بعض لوگ نکل گئے مسجد سے، اس کا مطلب ہے جمعہ ہو رہا تھا، آپ کھڑے رہ گئے، کچھ لوگ نکل گئے، تو جمعہ ہو رہا تھا نا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جمعہ پڑھنے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن نے تو اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ آپ ممبر پر خطاب فرما رہے تھے تو کچھ لوگ نکل گئے، انہیں نکلنا نہیں چاہیے تھا، آئندہ کے لیے منع کر دیا، لیکن جمعہ پڑھو یہ کہیں نہیں ہے حکم، یہ زبانی ارشاد تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پر اسی طرح صحابہ عمل کرتے تھے جس طرح کے قرآن کے ارشاد پر کرتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے حدیث۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال لے لیں، تحویل قبلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو بہت سی باتیں آپ اہل کتاب کی طرح کرتے تھے، پھر ان سے فرق کرنا بھی شروع کر دیا، خالف الجہود والمشرکین یا خالف الجہود والنصارى۔ تو پہلے آپ اور آپ کے ساتھی صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ قرآن میں حکم نہیں، آپ کے زبانی حکم پہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حکم کو اپنی طرف نسبت کیا ہے کہ یہ حکم نبی نے نہیں دیا، میں نے دیا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا نِدَارًا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، کہ ہم نے یہ نہیں اللہ فرماتا کہ اللہ کے نبی نے، میرے نبی نے مقرر کیا تھا بیت المقدس کو قبلہ، اللہ فرماتا میں نے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا حکم، نبی کا حکم اسی طرح قابل اطاعت ہے جس طرح کہ قرآن کا یا اللہ کا براہ راست حکم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو حدیث کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ دوسری بات کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر قدر کرنے والوں نے، اس کی قدر جاننے والوں نے اس کی قدر بھی بڑی کی ہے حدیث کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی اپنے انصاری ساتھی، انصاری بھائی کے ساتھ کہ بھائی ایک دن آپ نے مسجد میں رہنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل جو بھی ہیں ان کو دیکھتے رہنا ہے، نوٹ کرتے رہنا ہے، جو آپ فرمائیں اس کو یاد رکھنا ہے، اور جب میں اپنے کاروبار دنیا سے آؤں تو مجھ کو ساری چیزیں بتانی ہیں۔ دوسرے دن میں رہوں گا اور اسی طرح جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے بھی بڑھ کر واقعات موجود ہیں صحابہ کے۔ ایک مشہور معروف صحابی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ خود 1500 کے قریب، 1500 کے قریب حدیث کے راوی ہیں، لیکن ان کو پتہ چلا کہ ایک اور صحابی جو شام چلے گئے ہوئے تھے مدینے سے، ملک شام میں، عبداللہ بن انیس ان کا نام تھا، سطر مومن کی ایک حدیث ان کے پاس ہے۔ حدیث کا مفہوم وہ جانتے تھے، لیکن وہ الفاظ جن میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی وہ ان کو معلوم نہیں تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ بن انیس کے پاس یہ الفاظ موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فبتعت بعیرا وسرت شہرا حتی قدمت الشام، کہ میں نے خاص اس سفر کے لیے، اس مقصد کے لیے اونٹ خریدا اور 1 ماہ چل کے مسلسل سفر کر کے میں شام پہنچا، اور عبداللہ بن انیس کا پتہ معلوم کر کے ان سے ملا اور کہا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں اور تمہارے پاس۔ قدر تھی نا حدیث کی، صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی دنیا کا کاروبار نہیں، کوئی کچھ نہیں۔
حدیث سننے کے لیے. تو یہ قدردانوں کہ ہاں حدیث کی قدر تھی. اب جہاں تک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے عزیز فاضل دوست جناب اسلم شادروی صاحب وہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے بیان کر رہے تھے، اور شاید سیرت بخاری انہوں نے بہت سی باتیں آپ کو بتائی ہوں گی، مجھے ان میں وہ تھوڑی تکرار ہو جائے تو مجھے معلوم نہیں، لیکن چند باتیں میں ان کے بارے میں بھی اس کتاب جس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کی سعادت طارق صاحب کو حاصل ہوئی، اس کے مصنف کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ان کی عظمت، ان کے وسعت علم اور ان کی فقاہت کے بارے میں. زیادہ لمبی بات نہیں، لیکن میں وہ باتیں کروں گا جو ان کے ملنے والوں نے، ان کے اساتذہ نے، ان کے شاگردوں نے ان کے بارے میں کی ہے. ایک صاحب کہتے ہیں بڑی اچھی بات انہوں نے، بڑی صحیح بات کی کہ کأنہ لم یخلق الا للحدیث. لگتا تھا ہمیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی حدیث کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں. اور بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ بڑی چھوٹی عمر میں وہ نہ صرف تحصیل حدیث کر رہے تھے، حدیث حاصل کر رہے تھے اساتذہ سے، بلکہ اس پر عبور بھی حاصل کر چکے تھے چھوٹی عمر میں. اس کی ایک معروف مشہور مثال تاریخ سے دیتے ہیں کہ بخارا جہاں آپ تشریف فرما تھے یا جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، الحمدللہ میں نے وہ مدرسہ بھی دیکھا ہے، مدرسہ میر عرب بخارا میں، جہاں حضرت امام بخاری پڑھاتے تھے، اور آپ کے مرقد منور کی، آپ کی قبر مبارک کی زیارت بھی میں نے کی ہے. تو وہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے جب چھوٹے تھے. بتایا گیا ہے، لکھا ہے کہ ان کی عمر صرف 11 برس کی تھی. تو شہر کے ایک بڑے محدث عالم الداخلی وہ درس حدیث دے رہے تھے، ان سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی سند بیان کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ حدیث جب متن سے پہلے اس کی سند آتی ہے کہ فلاں نے فلاں سے یہ بات سنی، فلاں نے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنی، صحابی کا نام آتا ہے، اس سے پہلے 2-3 راویوں کا، اس کے نیچے اور بھی آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں حدیث جو ہے وہ ایک راوی ابراہیم نے ابن زبیر، اس کے اوپر کا راوی ابن زبیر، تو ابراہیم نے ابن زبیر سے یہ حدیث سنی. آگے جو بھی انہوں نے کہا، تو حضرت امام بخاری نے بڑے ادب سے کہا کہ جناب استاد محترم، یہ روایت، یہ حدیث ابراہیم نامی راوی نے ابن زبیر سے نہیں سنی، یہ زبیر بن عدی ہے اس کے اوپر کا راوی، اس کا نام زبیر بن عدی ہے، ابن زبیر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ بچہ چھوٹا تھا، بیٹھا ہوتا ہے پہلے بھی میرے درس میں، اسے کیا پتا. انہوں نے نظر انداز کی امام صاحب کی بات. انہوں نے پھر بڑے ادب سے اصرار کیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ذرا چیک کر لیں اپنے نوٹس سے، اپنی کتابوں سے. وہ ان کے اصرار پر وہ اٹھ کے اندر گئے، اپنے نوٹس دیکھے اور واپس آ کے کہا کہ یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ کے تذکرہ نویس جو ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے رحلات علمی، یعنی آپ کے سفر علم حاصل کرنے کے لیے وہ 14 برس کی عمر سے شروع ہوئے، جب لڑکے ابھی کھیل رہے ہوتے ہیں یا نوجوانی کی ابتدا میں ہوتے ہیں. تو اس وقت سے شہر اپنا چھوڑ کے نگر جگہ جگہ جہاں مراکز تھے حدیث کے اور بڑے بڑے اساتذہ اور شیوخ جہاں رہتے تھے، ان علاقوں کا آپ نے سفر کیا اور حدیث کا علم حاصل کیا. اور حافظ ابن حجر دوسرے تذکرہ نویس وہ بتاتے ہیں کہ اس عرصے میں، اس دور میں 16 سال تک، 14 سال کی عمر سے لے کر یعنی 30 برس کی عمر تک، 14 سال تک یہ رحلات جو ہیں، سفر جو ہیں مختلف شہروں کے، مختلف جگہوں کے. اور آپ جانتے ہیں کہ ذرائع
اب مواصلات اور ذرائع رسل و رسائل یا سفر کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ تو بڑے مشکل تھے اس زمانے میں. اس طرح آسانی تو نہیں تھی جہاز پہ اڑ کے پہنچ جاؤ, گاڑی پہ, کار پہ چلے جاؤ, ریل پہ چلے جاؤ, فلاں پہ چلے جاؤ. پیدل چلنا پڑتا تھا, جانوروں پر سواری کر کے, گھوڑوں وغیرہ پہ وہ سفر کرنا پڑتا تھا, اور مشکل حالات راستے میں آتے تھے. مشکل حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے آپ کے تذکروں میں کہ بعض اوقات اور ایسے دن بھی آئے ان اسفار کے, ان سفروں کے دوران ایسے دن بھی آئے کہ امام صاحب کو جنگلی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ کھا کے اپنا پیٹ بھرنا پڑا, لیکن انہوں نے یہ تگ و دو علم حاصل کرنے کے لیے چھوڑی نہیں. 1000 سے زیادہ شیوخ اور اساتذہ سے آپ نے ملاقات کی اور ان سے حدیث حاصل کی. ان میں سے پھر چھان کر 290 سے ایک کم 299 اساتذہ کی احادیث آپ نے چھان پھٹک کر کے 1000 سے زیادہ سے سن کر ان میں سے 299 کی حدیث آپ نے لی ہے اپنی کتاب میں, جنہیں صحیح البخاری کہتے ہیں. اب ان کے جو اساتذہ ہیں اور ان کے جو جاننے والے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دارمی خود بڑے محدث ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا عالمنا و افقہنا, وہ ہم سب محدثین سے جو اس زمانے میں تھے ان سے زیادہ عالم بھی ہیں, ان سے زیادہ فقیہ بھی ہیں, سمجھدار بھی ہیں. یعنی حدیث بیان بھی کرتے ہیں, اس کو سمجھتے بھی ہم سب سے زیادہ ہیں. اور محمد بن سلام بیکندی وہ بھی آپ کے اساتذہ شیوخ میں سے ہیں, وہ بھی ان سے بھی آپ نے حدیث لی ہے. وہ عجیب بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لا ازال خائفا منہ, میں پڑھاتا تھا, حدیث بیان کرتا تھا, بخاری کو سکھاتا تھا, لیکن ڈرتا بھی رہتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اندازہ کریں آپ ان کے علم کا اور ان کی فقاہت کا. اور ایک اور استاذ ہیں اسماعیل بن اویس, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی اور بخاری بھائی یہ میرے نوٹس ہیں, یہ میری کتابیں ہیں, مہربانی کرو وقت نکالو اور یہ ان سب پہ نظر دوڑاؤ اور ان میں جو غلطیاں ہیں مجھے بتاؤ. استاد کہہ رہا ہے اپنے شاگرد سے, اس لیے کہ شاگرد علم میں اس مقام پر پہنچے ہوتا جس پہ کوئی اور نہیں پہنچا. اسی طرح امام ترمذی خود انہوں نے کتاب لکھی حدیث کی, متداول ہے, مشہور ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لا عالم احدا عالم من محمد بن اسماعیل بالاسانید والعلل. محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑا عالم سندوں کا, حدیث کی سندوں کا اور ان کی علتوں کا. علت کہتے ہیں کو پوشیدہ ایسا نقص جسے عام آدمی نہیں جان سکتا حدیث میں. بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک حدیث نظر آتی ہے لیکن اس میں کوئی نقص ہوتا ہے ایسا جسے عالم ہی جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ علتوں اور سندوں کے بارے میں جتنا علم امام بخاری کا تھا, جتنی مہارت انہیں تھی, اور کسی میں نے نہیں دیکھی. یہ وہ خراج تحسین اور بہت سی ایسی دوسری باتیں بھی ہیں. اور پھر صرف علم نہیں تھا بلکہ جیسے کہ ایک اور صاحب نے کہا ہے کہ لا ما رہے تو احدن عالم و اورع میں محمد بن اسماعیل, علم کے ساتھ عمل بھی تھا, ورع تقوی وہ بھی تھا, بغیر عمل کے نہیں تھا علم. ایک بظاہر چھوٹی سی بات لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات اس سلسلے میں آپ نے خود فرمائی ہے. غیبت, چغلی ہماری مجلسوں میں عام ہے, بلکہ ایسے اگر کہا جائے کہ ہماری مجلسوں کی زینت ہے تو غلط نہیں ہوگا. چغلی, اس کی چغلی, اس کی غیبت, اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے اس کی بیک بائٹنگ. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں
کہ جب سے میں نے پڑھا اور سنا اور مجھے معلوم ہوا کہ غیبت اور چغلی منع ہے، حرام ہے، ما غبت منذ علمت ان الغیبت حرام، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی کی چغلی نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن مسلسل ساری زندگی کی جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کچھ اپنی نیکی کا جذبہ بھی، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اساتذہ میں سے ایک ہیں وکیل، وہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی بات یقیناً امام صاحب کے ذہن میں رہی عمل کے حوالے سے، کہ اذا اردت ان تحفظ حدیثا فعمل به، اگر تم چاہتے ہو کہ حدیث تمہیں یاد ہو جائے تو اس پر عمل کرو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وضو کے مسائل یا نماز کے مسائل اکثر لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، جو عالم نہیں ہیں ان کو بھی معلوم ہوتے ہیں اکثر مسائل، اس لیے کہ وہ اس پر عمل ہوتا رہتا ہے، نماز پڑھتے ہیں روزانہ، وضو کرتے ہیں روزانہ، پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جن اعمال کا اکثر جن پر چلن ہے یا جن پر عمل ہوتا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ وراثت کے مسائل، نکاح طلاق کے بعض مسائل وہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، لیکن یہ مسائل جن پر روزانہ عمل ہے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حدیث تمہیں یاد ہو جائے تو اس پر عمل کیا کرو، اور یہ عمل کا یہ جذبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے علم کی جذبے کی طرح کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ایک دفعہ بخارا کے باہر، سرائے بخارا کے کسی حصے میں کہہ لیں، سرائے ایک تعمیر ہو رہی تھی۔ سرائے یہ ہوٹل کی جگہ سرائے اس وقت ہوتی تھی، لیکن اکثر سرائے جو بنتی تھی نا وہ مفت ان میں قیام ہوتا تھا مسافروں، تو آتے جاتے ٹھہرے وہ وہاں، ان سے کوئی فیس کوئی کرایہ نہیں لیا جاتا عموماً۔ تو بنا رہے تھے لوگ مل کے، تو امام صاحب آگے، انہوں نے بھی اینٹیں اٹھا کے اور دوسری مزدوروں کی طرح انہوں نے بھی کام شروع کیا۔ لوگوں نے احتراماً کہا جناب ہم موجود ہیں، ہم کر رہے ہیں کام، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ھذا شیء ینفعنی، اس کا مجھے آخرت میں فائدہ ہوگا، اس لیے میں کر رہا ہوں، عمل کا جذبہ۔ تو یہ عظمت ہے، عظمت کی ایک تھوڑی سی جھلکیاں ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آپ اپنے علم کی وسعت اور اپنی فقاہت اور سمجھداری علم کے سلسلے میں جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، اس کے حوالے سے آپ کا ثانی، آپ کا مثیل، آپ کا نظیر پوری تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح جو کتاب آپ نے لکھی اور جمع کی، اس کی مثل بھی، اس کے مثیل بھی کوئی کتاب نظر نہیں آتی حدیث کی یا کسی موضوع پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اس سے فائدہ اور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر طارق صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس 20 سالہ کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور انہیں آئندہ بھی دینی کام کرتے رہنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔